مہدی مصوی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 اگست ہے، 3 محرم ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے قیادت امام حسین علیہ السلام اور احیاء الدین، اس کے اوپر مسلسل جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے مختلف جہتوں کے ساتھ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو آفاقی میسج ہے، جو آپ کا قیام ہے، وہ کسی ایک جہت کے اوپر متفق نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ہزارہ جو ہے وہ جہتیں ہیں، کیونکہ جس طرح سے جنریشن در جنریشن جو ہے وہ آگے سلسلہ انسان کا بڑھتا ہے، اس کے اندر عقلی ارتقا بھی ہوتا ہے، نئے سوالات بھی جو ہے وہ لوگوں کے اذہان میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو جواب دینے کے لیے جو ہے وہ کلام معصوم پوری گنجائش رکھتا ہے۔ اسی طرح قیام امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ قیامت تک، آخری لحظے تک جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ اس کے اندر سے ہوتی رہے گی۔ تو اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع بحث بنا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہندوستان سے علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب، اور کویت سے علامہ مرزا عسکری حسین صاحب۔ تو اپنے اس وقت ابھی ہمیں شروع میں جو ہے وہ کلب عباس صاحب جوائن کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ مرزا عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ تو قبلہ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور ان ایام کی تعزیت بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم من مصاب ابا عبداللہ وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ ناظرین، آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی، اور جو ہے وہ ساتھ تیزی کے ساتھ عاشورہ کی جانب بڑھ رہی ہیں، اور یقیناً پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی مومنین موجود ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمین موجود ہیں، جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے اشاق موجود ہیں، ان کے ہر جگہ پر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا ذکر اور وہ چرچا جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہمارا موضوع قیام امام حسین اور احیاء دین ہے۔ اس کے اوپر ہم مختلف جہتوں کے ساتھ گزارشات آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا جہاں سے ہم نے کل پروگرام کو روکا تھا، وقت تمام ہو گیا تھا ہمارا، وہاں سے اپنے پروگرام کو رب دیں گے، اس سلسلے کو وہیں سے متصل کریں گے۔ قبلہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا، اس کے ہے مقاصد کے اوپر آپ نے کل تفصیل سے جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی۔ کیا اکثریت کا رابطہ اگر کہا جائے کہ اس وقت کہ وہ ٹوٹ چکا تھا، نام کے لوگ مسلمان تھے، نام کے جو ہے وہ کلمہ گو تھے وغیرہ، جس کو رابطہ کہا جائے خدا کے ساتھ، ایک لا جو انسان لگاتا ہے، کیا یہ کہا جائے واضح الفاظ میں کہ وہ رابطہ جو ہے وہ لوگوں کا ٹوٹ چکا تھا، اور جو ظاہراً صراط خدا کے اوپر چلنے والے جو لوگ تھے، ان کی تعداد انتہائی قلیل رہ گئی تھی۔ تو اب قربانی ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایمان کی روح اور حرارت پیدا کی جا سکتی تھی، جو امام حسین السلام نے کیا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ خدا آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول فرمائے اور عظیم عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ واقع کربلا اور قربانی مظلوم کربلا بشریت کے لیے یقیناً ایک عظیم امتحان ہے، اور بشریت کے لیے نقطۂ کمال۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے ایسے حالات میں مدینے کو چھوڑا کہ اس وقت کے جو حالات اور سچویشن اور یا کیفیت کہہ لیجئے وہ یہ تھی کہ اکثریت جو افراد، یوں کہہ لیں کہ 2 طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو ظاہراً مسلمان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان کے داخلی جو ان کی کائنات ہے روح کی، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو پیور مسلمان یا مومن کا ہوتا ہے، جن کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے۔ زبدہ کلام معصوم کے کلام کا زبدہ دیکھتے ہوئے کہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے اس وقت مکہ اور مدینے میں 20 لوگ سے زیادہ تھے کہ جو مولا سے محبت کر رہے ہوں، پیور محبت۔ ہو سکتا ہے دعوے دار بہت رہے ہوں کثیر تعداد میں، جس طرح سے
کوفے سے جو ہے وہ رسائل لکھے گئے ہزاروں کی تعداد میں. یہاں تک روایت ہے کہ اکیاس یعنی بڑے بڑے کیس جس کو آپ بورے کہتے ہیں، بورے میں بھر کے رسائل جا رہے تھے مولانا حسین کی طرف، اور یہ آواز آ رہی تھی کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہمیں امام کی ضرورت ہے. ناظرین، یہ بات بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کوفے کے جو افراد ہیں وہ امام کو خط لکھ رہے ہیں. ادھر امام کی صدا گونج رہی معصوم کی کہ مولا حسین کے چاہنے والے 20 سے زیادہ نہیں. تو اب حالات کا آپ اندازہ لگائیے. یہ افراد جو اکثریت اگر آپ کہہ لیں کہ جن کو آپ مسلمان کہہ رہے ہیں بظاہر، جس طرح سے حجاج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، تو مگر ان افراد کا بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان کا تعلق ایسے حکمرانوں سے ہو گیا. ذرا توجہ فرما لیں، کچھ آواز آ رہی ہے. بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے حکمرانوں سے ان کا تعلق ہو گیا تھا کہ جنہوں نے اسلام کی تصویر کو بالکل مسخ کر کے پیش کیا. اسلام کی جو کیپیسٹی ہے، اسلام کی جو خوبصورتی ہے، اسلام کی جو نورانیت ہے، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. اب یہ افراد جو ایسے افراد سے جن کا تعلق ہو گیا، تو یہ دنیاوی حکمران کہہ لیجئے یا خلیفہ کہہ لیجئے، ان سے ان کا اتصال اور رابطہ ہو گیا. معصوم کائنات حجت خدا سے ان کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا. ظاہراً یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسلام لے آئیں، مگر ان کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا. رابطہ خدا سے بھی ٹوٹ چکا تھا، حجت خدا سے بھی ٹوٹ چکا تھا. ویری اسینشیل اور امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی ایکچوئل کنیکشن. کیا کنیکشن ہے عبد کا معبود کے ساتھ؟ یعنی ایک بندہ اگر رابطہ اپنے خدا کے ساتھ اسٹرانگ نہیں رکھتا، اس کا رابطہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر بندہ تمام چیزوں میں کمزور ہو جاتا ہے. یعنی معرفت کی دنیا میں بھی کمزور ہو جاتا ہے اور دیگر تمام معارف کی دنیا میں بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اتصال، اس کا رابطہ، اس کا کنیکشن اس کے رب سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے، غور کیجئے گا، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثریت جو افراد تھی ان کے رابطے خدا سے اور امام سے ٹوٹ چکے تھے. اب ایسی کیفیت تھی کہ یہ رابطہ جن افراد کا امام وقت سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، خدا سے بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا فکری انقلاب برپا ہو کہ دنیا کے سامنے جو اسلام کی اصل تصویر ہے وہ سامنے آ سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ وہ جو حکمرانوں نے اسلام کی تصویر پیش کی ہے وہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، وہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے، وہ اسلام کی حقانیت نہیں ہے، وہ الگ ہی چیز کو اسلام کا نام دے کے پیش کر رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی کہ ایک ایسا نمائندہ الہی اٹھے جو بندوں کا رابطہ خدا کے ساتھ اسٹرانگ کر دے اور ان کو نفس کی غلامی سے فری کر کے ان کی اسپرٹ کے اندر ایک قوت ایسی پیدا کر دے کہ جس کے ذریعے سے وہ تمام معارف کی کائنات میں قدم بڑھا کر اپنے رب سے اور رابطے کو اسٹرانگ کر لیں. تو یہ ویری اسینشیل ہے کہ کربلا اور انقلاب کربلا، مظلوم کربلا، یہ درس کربلا، یہ پیغام کربلا ایکچول ہمیں رابطے کا پیغام دیتا ہے. امام کائنات میں اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن یا اپنی شہرت یا اپنے تعزیز و تبجیل و تکریم و تنویر کے لیے نہیں آتا، بلکہ بندے کو عبد سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. اسی فکر کو آگے میں انشاءاللہ اتصال سے تفصیل سے پیش کروں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو، جو عبد اور معبود کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ جائے تو کس طرح سے پوری قومیں، پورے مشرب و مکتب بکھر جایا کرتے ہیں، ان کی وراثت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. حالانکہ ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ بند ہوئے میں، مگر چونکہ غدیر کا راستہ چھوڑ دیا تھا امت نے اور دوسرے راستے کے اوپر چل دی تھی، تو وہ تمام جو کچھ ہیریٹیج تھی، جو کچھ ورثہ تھا، جو علمی، اخلاقی اور وہی کے ذریعے آئے ہوئے، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ دوسرے راستے کے اوپر جا رہے تھے. تو آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا کہ یہ سب تمام چیزیں جب اتصال میں نہ ہو اور وہ توسل نہ ہو، وہ چیزیں ٹوٹ جائیں تو وہ کیا صورتحال جو ہے وہ پیش آتی ہے. اپنی اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کویت سٹی سے علامہ مرزا عسکری حسین صاحب، قبلہ آپ کی بھی خدمت میں تعزیت بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہل. اما بعد.
آپ کی خدمت میں میرا عرض ادب و سلام، اور تمام ناظرین کی خدمت میں مولانا جزاک محترم کی خدمت میں میری تعزیت بھی قبول ہو انشاءاللہ بارگاہ عزت حجت اور ارواح العالمین له الفدا۔ جزاک اللہ جی جزاک اللہ بہت کل بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو رہی، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے وہ سیاسی حالات، وہ مقاصد، وہ معاملات، اس کے اوپر گفتگو رکی تھی، اور اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے، اور عصر امام حسین علیہ السلام دوسرے لوگوں کے قیام نہ کرنے کے کیا اسباب تھے، یعنی آپ تھوڑا ایک سیاسی اس وقت ایک ماحول جو تھا وہ پیش کر رہے تھے کہ کتنے گروہوں میں لوگ تھے، بعض لوگ بک چکے تھے، بعض لوگ ڈر گئے تھے، بعض لوگ زندانوں کے اندر تھے، معاملہ جو ہے وہ ایک منتشر ہو چکا تھا، تو بعض لوگ جو قیام عموماً جو لوگ قیام کر بھی سکتے تھے انہوں نے قیام نہیں کیا، تو اس کے کیا اسباب تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے دور میں جن لوگوں نے قیام نہ کیا، اگر اوور آل اس کے سبب کو ہم اگر بیان کریں، دیکھیں پوری امت مسلمہ ہے اس میں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے ایک کسی تحریک میں ایک بڑی کیونکہ مسلمان بہت کم نہیں تھے، حجاز میں مسلمان تھے، عراق میں مسلمان تھے، اور دیگر گوشوں کنار میں اسلام جو ہے وہ فارس تک پہنچ چکا تھا، اور گویا خراسان ایک بڑی سرحد تھی اسلامی مملکتوں کی، تو مسلمان کم نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں پوری دنیا اسلام کی، عالم اسلام، پورا عالم اسلام، یعنی یہ ایک سب سے بڑا جائے سوال ہے کہ پورا عالم اسلام خاموش رہا، صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ کھڑے ہوئے۔ یہ اس سے اندازہ ہم لگائیں کہ اس زمانے میں، اس ماحول میں اسلامی معاشرے کی کیا حالت تھی، دین کس مرحلے تک پہنچ چکا تھا، کہاں تک جا چکا تھا دین، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں میں اس پہ غور کر رہا تھا تو 3 بیسک اسباب نکلے ہیں کہ جس سے جو سبب بنا، یہ وجوہات بنی کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں کیوں قیام نہیں کیا۔ 3 وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ جو تھی کہ جس کو اسلام کبھی ایکسیپٹ، تینوں وجوہات کو اسلام ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ تینوں وجوہات اسلام کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اور کم از کم اس کے بعد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو، یعنی حتیٰ میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، وہ جو امام حسین علیہ السلام کو امام تسلیم نہیں کرتا، وہ جو امام حسین علیہ السلام کو صرف فرزند رسول اور محترم اور واجب المودہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے محبت کو لازم سمجھتا ہے، لیکن امام برحق نہیں سمجھتا ہے، لیکن مسلمان ہے وہ، ٹھیک ہے۔ میں اس کے مبنا کے مطابق، اس کے نظریے کے مطابق بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے پہلے جو قیام تھا وہ ہرگز ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں تھا، صحیح۔ تو اب جب ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں تھا تو کن اغراض و مقاصد کے لیے تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد جو آپ نے خود بریفنگ کی ہے، یعنی اپنی زبانی خود کہی ہے، اگر ہم نسبت دیں تو ہو سکتا ہے کہ تاریخ جو ہے نہ، خود امام حسین کی جملات ہیں۔ امام حسین کے جملے کیا تھے؟ امام حسین نے کہیں سے بھی پرسنل رائیولری اور ذاتی دشمنی یزید سے نہیں بتائی۔ میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ بات کی اہمیت واضح ہو جائے۔ بہت خوبصورت بات ہے، بہت اہم بات ہے، صحیح۔ امام حسین علیہ السلام نے کہیں بھی پرسنل رائیولری نہیں یزید کی، میرے یزید سے ذاتی دشمنی، اصلا امام حسین نے مشن امام در زبان امام۔ ہاں صحیح۔ اب ایک تو امام حسین علیہ السلام نے جو بھی دشمنی یزید سے بتائی وہ دینی دشمنی بتائی، میری یزید سے دشمنی کیا ہے؟ دینی دشمنی ہے، ٹھیک ہے نا، یزید میرا دشمن ہے، للہ دشمن ہے۔ البتہ میں ایک جملہ بریکٹ میں عرض کرتا چلوں، یہ اپنے ناظرین کے لیے اور سب کے لیے، کہ امام حسین علیہ السلام کی دوستی بھی دینی ہوا کرتی تھی، یعنی اس جملے کا مفہوم یہ نہیں کہیں پرسنل جو ہے کچھ رائیولری نہ، امام حسین علیہ السلام کی حب فی اللہ و بغض فی اللہ، اللہ کی راہ میں محبت اور اللہ کی راہ میں دشمنی، یہ معیار تھا۔ تو سب سے پہلے امام حسین کی یزید سے مخالفت جو تھی وہ کیا تھی؟ دینی تھی، للہ تھی۔ کیا مخالفت کا سبب کیا تھا؟ وہ ریزنز میں آپ کو بتاؤں، جس کی طرف کل شاید اشارہ میں نہیں، کہ میرے خیال سے مجھے یاد نہیں ہے، میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دوں، کیا ہے؟ مستحلن لحرام اللہ، سب سے پہلی خاصیت یزید کی کیا تھی؟ اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا تھا اس نے حلال کیا، اس کو حلال کیا، صحیح۔ اس کے بعد میں جو بات، جس میسج کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے، کہ میں نے کہا 3 بنیادی سبب ہے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ آنے کا، میجورٹی کا، وہ 3 سبب آپ انہی باتوں میں تلاش کیجئے گا۔ سب سے پہلے مستحل لحرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کیا یزید نے۔ دوسرا گناہ اس کا ناقصاً
صرف یہ گناہ جو ہے یہ کافی ہے دشمنی کے لیے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ حرام خدا کو حلال کرے تو اس سے دینی معیار کے بنا پر دشمنی کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ مثلا آپ کال اٹینڈ وہ کریں گے فرمائیے. اگر اٹینڈ جی ٹھیک ہے، میں میں کنٹینیو کال لے لیتا ہوں یا سر. میں لے لیتا ہوں تھوڑی سی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو مصطفی بھائی، میں حسن بول رہا ہوں. جی جی بسم ماشاء اللہ. اللہ، سوری میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں بیچ میں آیا. نہیں فرمائیے. آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہے. ہمیں امام حسین علیہ السلام. اللہ وسلم. دونوں علماؤں کو میرا سلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری جو بر صغیر کی جو عزاداری ہے وہ الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے، مگر وہ امام بارگاہوں کی حد تک ہے. اس کو ہم لوگ ایک قیام امام حسین سے ہم لوگ اس تنظیم میں کیوں نہیں ٹرانسفارم کر پاتے؟ جیسے لبنان میں وہاں پہ ان کی کوئی حکومت نہیں ہے جیسے کہ ایران میں ہے، مگر ایک انہوں نے تنظیم بنائی اور بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ. اگر ہر جگہ کی شرائط سیاسی، ہر جگہ پر حکم امام بھی ایسے نہیں ہوتا. بعض جگہوں پر اگر میجورٹی کھڑی اور کچل دی جائے تو وہاں پر حکمت نہیں ہوتی. ہر جگہ کے زمینی تقاضے الگ ہیں، ہر جگہ کے جغرافیہ الگ ہے، ہر جگہ کے. نہیں وہ ٹھیک ہے بھائی، میں سمجھ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں، مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک لیڈرشپ کے اندر کیوں نہیں آ سکے. ٹھیک ہے، اگر لیڈرشپ مرجیت کی شکل میں ہے، بہرحال میں یہ قبلہ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں سوال. شکریہ. اچھا، اوکے تھینک یو. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی آپ کنٹینیو پہلے کر لیں اپنی بات کہ امام حسین السلام کی جو دشمنی ہے یا جو کسی کے ساتھ غب ہے وہ اس کا معیار للہی ہے، صرف خدا کے لیے ہے. سب سے پہلے میں عرض یہ کروں، جتنے بھی شرائط امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پہ اس خطبے میں بیان کیے ہیں، وہ ان تمام شرائطوں میں ایک شرط بھی اگر کافی ہو تو دشمنی کے لیے، اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی دشمنی للہی بغض کے لیے کافی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی شخص حرام خدا کو حلال کرتا ہو، عام سطح پہ بھی، حکومتی سطح پہ نہ بھی ہو، ہم اگر کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حرام خدا کو حلال کر رہا ہے تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کے سامنے اعتراض کریں، اپنی مخالفت اور اپنی عدم رضایتی اور اپنی ناخوشنودی ہم اس کے سامنے ظاہر کریں. یہ ہم پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، ہر مسلمان پہ، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، چاہے جائے کہ میں امام ہوں یا ایک معصوم ہوں، نہ، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ٹھیک ہے ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم مخالفت ظاہر کریں. اچھا، یزید ایک شراب خور تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں پہ چھپا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. فرض کیجئے اگر ہم دمشق کے لوگوں کو مان لیں، دمشق میں تو لوگ تھے، اگر ہم کہیں حجاز میں، مدینے میں لوگ نہیں جانتے تھے. بعد میں جب وفد گیا، جب 20 صحابہ کا وفد گیا، جب انہوں نے دیکھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے مخالفت کا اظہار کیا، تو نتیجے میں پھر عبداللہ بن زبیر کو موقع مل گیا. انہوں نے جو اپنی تیغ گرم کرنا شروع کیا اور اپنا فائدہ اٹھانا شروع کیا مدینے میں، جب صحابہ مخالف ہوا، تابعین جب مخالف ہوئے. تو کہنے کا مقصد آپ کی خدمت میں، دمشق میں تو لوگوں کو معلوم تھا، وہاں تو مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک سبب یہ تھا کہ حرام خدا کو حلال نہ کر رہا تھا یزید. دوسری چیز، عہد خدا کی مخالفت. کوئی بھی شخص اگر عہد شکنی کرتا ہے تو اس پہ امر بالمعروف، اس کو صحیح بتانا راستہ، اور اگر وہ متجاہر بالاسم میں گناہ کو علل اعلان کرتا ہے تو اس سے مخالفت واجب ہے. پھر وہاں جو ہے وہ خاموشی جائز نہیں. اگر ہم خاموش رہتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، تو یہ خدا سے دشمنی ہے. یہ کس کے لیے؟ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، اگر میں مسلمان ہوں تو ہم پہ فرض ہے. مخالفاً سنت رسول اللہ کی سنت نبی کی، رسول خدا کی سنت کی مخالفت کرتا. کوئی بھی شخص سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، بے حیث مسلمان ہم پہ واجب ہے اس پہ اعتراض کرنا. اگر ہم نے نہیں کیا اعتراض تو ہم نے ایک واجب کو ترک کیا اور ہم گنہگار ہیں، ہم اس کے جرم میں شریک ہوں گے. اس کے بعد یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، لوگوں میں اللہ کے بندوں پہ ظلم کریں، اللہ کے بندوں کے سامنے علناً اعلاناً جو ہے وہ گناہ کرے. ایسی صورت میں بھی اگر ہم خاموش رہیں تو ہم گنہگار ہیں، ہم اس کے جرم میں شریک ہیں. اور فلم یغیر علیہ بفعل، تو یہ یزید کے کام تھے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ہؤلاء قد لزموا، میں بیچ کا ایک جملہ چھوڑ رہا ہوں ابھی، ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان. یہ لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آئے تھے، ان کا کیا کام تھا؟ وہ اطاعت شیطان میں مشغول تھے. وتولوا عن طاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت سے وہ روگرداں تھے.
वाज़हरुल फ़साद, ज़मीन पे फसाद ज़ाहिर कर रहे थे। इस जुमले को मौलाना ने कल भी इरशाद फरमाया था, लेकिन मैं दूसरे ज़ाविये से इससे इस्तिफ़ादा करना चाह रहा हूँ। वअत्तलुल हुदूद, अल्लाह की हदों को मुअत्तल किया, उसको मुअत्तल यानी किया। पसीना करार दिया। वस्तअसरू बिलफ़ै, अल्लाह माल गनीमत जो इस्लाम का सरमाया था उसको अपने ज़ाती मफादात में इस्तेमाल किया। वअहल्लू हराम अल्लाह, अल्लाह के हराम को हलाल किया। वहर्रमू हलाला, अल्लाह के हलाल को हराम किया। ऐसी सूरत में इमाम हुसैन का जो बात का जुमला वो अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये वो जुमला है, ये वो गुनाह है, ये वो जराइम है कि इस जुर्म में किसी भी मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में ये जराम अंजाम पाए तो तमाम मुसलमानों पर फर्ज होता है कि वो अपनी मुखालफत को जाहिर करें। अब सवाल मेरा, बिल्कुल सही। अब अगर कोई मुखालफत जाहिर नहीं करता है तो 3 सबब हो सकते हैं किसी भी दौर में हो, चाहे वो इमाम हुसैन के दौर में हो या असर हाजिर में हो। 3 बुनियादी सबब। सबसे पहला सबब गफलत। गफलत। सबसे पहला सबब गफलत, यानी ये सबसे बड़ी मौत है, सबसे सही। बड़ी मौत है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये जानवर हैं लेकिन जानवर से भी बदतर है, जानवर इनसे अच्छे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल है, कुरान की आयत है। तो सबसे बड़ा सबब जो था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असर में, दौर में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराह न आने का, ठीक है, और मेजॉरिटी का खामोश रहना, या मेजॉरिटी का सबसे पहला सबब गफलत, मुसलमान गाफिल थे, वो अपना फरीज़ा ही नहीं समझ। एक ही सबब। दूसरा सबब क्या, वक्त है कि नहीं हमारा, भी कंटिन्यू कर सकते हैं? जी 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 जी, नहीं थोड़ा सा कर दे ताकि मैं फिर किबला के पास चलूं। जी हाँ, दूसरा सबसे बुनियादी सबब खौफ, डर। इमाम अलैहिस्सलाम के रास्ते में मैं आपको बताऊं, ये खौफ ज्यादातर कूफे और उसके अतराफ में था, ठीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में जो लोग मिले, उनमें से बाज लोगों ने बाकायदा जाहिर किया कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, खौफ था। या कूफे में जो जनाब मुस्लिम को छोड़ के बड़ी तादाद में लोग चले, बड़ी तादाद क्या, पूरा कूफा चला गया, ठीक है ना, जनाब मुस्लिम को छोड़ के। और वो लोग जो शिया थे, उनको जो है वो क्या नाम है, किसी तरह अपने आप को इमाम हुसैन तक पहुंचाना था, इसलिए वो छुपे थे। बहुत से लोग ये कहते हैं ना, ठीक है, जनाब मेरे ख्याल में इस पर थोड़ी तफसील तलब जो है ये गुफ्तगू है। मैं इस पर दोबारा फिर आपकी तरफ आता हूँ। क़िबला, जो आपने अब्द और माबूद की बात की, उस पर अगर अब्द और माबूद का राब्ता अगर टूट जाता है, यानी ये क्यों इतना एसेंशियल क्यों है, ये इतना जरूरी क्यों है कि इसका बगैर काम नहीं चल सकता, और राब्ते के अगर राब्ता है तो उसके जो है वो फवाइद कहाँ तक जाते हैं, उनको आप किन किन हवालों से देखते हैं। तो इस दौरे हाजिर में अगर इमाम के साथ हम राब्ता करना चाहें तो उसके क्या तौर तरीके होने चाहिए, उस पर क्या फरमाएंगे आप, तरीक़ेकार क्या हो बात? जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। यकीनन राब्ता टूट जाता है तो फिर बंदा डूब जाता है। राब्ता बका की अलामत है, राब्ता टूटा तो बंदा डूबा। देखिए, राब्ता जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी इबादत है, चाहे उसका ताल्लुक इस्तिहबाब से हो या वजूब से, अगर आप नतीजतन देखें तो इबादत का जो ज़ुब्दा आपकी खिदमत में हमेशा पेश किया जाएगा वो यही है कि खुदा से करीब। कोई भी आप इबादत करते हैं तो आपकी नीयत क्या होती है? जवानान गौर करें, क़ुर्बतन इलल्लाह। व्हाट डज इट मीन? यानी हम ये अमल, ये इबादत, ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, ये मजलिस, ये अमल, ये फेल, ये नेकी जो भी कर रहे हैं, का क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से नियरेस्ट होने के लिए, करीब होने के लिए, खुदा से करीब होने के लिए। तो ज़ुब्दे अमाल क्या है? खुदा से बंदा करीब हो जाए। करीब होगा तो उसका राब्ता स्ट्रॉन्ग होगा, अब्द का माबूद से, साजिद का मसजूद से, मखलूक का खालिक से, मरज़ूक का राज़िक से रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। रिश्ता जब स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर बंदा कवी होगा। अब आप सवाल करेंगे कि बंदा कैसे कवी होगा? हाँ, कवी होगा। सारा मसला जवानान, आज एक अहम थॉट पेश करना चाहता हूँ। सारा मसला पूरी दुनिया में अगर आप देखें, सारे अंबिया, खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, आदम से लेकर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, या इमाम अली से लेकर हुज्जते खुदा तक, सबका मकसद क्या है? अब्द को माबूद से करीब कर दें, बंदे का खुदा से राब्ता करीब कर दें, ये राब्ता कवी कर दें। दलील सुनिए, बंदा जब अपने रब से माबूद से राब्ता कवी कर लेता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, उसे कुव्वत मिलती है, उसे ताकत मिलती है, उसे कुदरत मिलती है, यहाँ तक कि
फितरत में भी तब्दीली आ जाती, नेचर में तब्दीली आ जाती। फर्ज करें फातिमा बिनते असद की नमाज खरजत वज़ाहबत इलल काबा, फातिमा बिनते असद, असद की बेटी, असद की माँ, शेर की बेटी, शेर की माँ, जब चुदराने काबा तक पहुंची, पत्थर की दीवार शक हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल तो ऐसे। जनाबे फातिमा बिनते असद दुनिया को ये बता रही हैं कि अगर राबता खुदा से कवी हो तो पत्थर की दीवार में भी दर बन जाता है। एक बात। दूसरी बात, मौलाए मुत्तकियान गौर कीजिए, तवज्जो कीजिएगा, दुनिया में 3 दिन का बच्चा कलाम नहीं करता। फितरते सही। औलाद ये है कि उनके लिए वक्त दरकार है, उम्र दरकार है। एक उम्र में बच्चा बोलता है, 3 दिन में बच्चा नहीं बोलता, मगर बोलता है बच्चा कब? जब उसका राबता खुदा से कभी हो। आगोश पैगंबर में, अल्लाह सुभान अल्लाह। आगोश पैगंबर में, नबियों के सुल्तान और सरदार की आगोश में वलीउल्लाह हज़रत अली इब्न अबी तालिब जब आते हैं तो कुरान की तिलावत करके पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि 3 दिन का बच्चा भी बोल सकता है अगर उसका राबता खुदा से स्ट्रांग हो। सुभान अल्लाह। वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, राबता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर राबता कभी हो तो 3 दिन का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अगर कलाम किया है और ये कहा कि मुझे नबी बनाकर भेजा गया, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाकर भेजा, मैं अब्दुल्ला हूं, तो कैसे कलाम कर रहे हैं? कहा कि हजरत ईसा का राबता खुदा से कभी। आइए, मैदान खैबर में क्या हुआ? का पत्थर पे अलम नस्ब नहीं होता, लेकिन अलम नस्ब हो सकता है अगर अब्द का राबता खुदा से कभी हो। गौर कीजिए, आगे थोड़ा सा बढ़िए। अजीजम, जवानों ने मन, दुनिया में जितनी चाहे आप कुव्वत, ताकत, अस्कर, लश्कर, फौज, दबदबा, खजाना, असाकिर, अफवाज, अफराद, जितना चाहे आप जमा कर लीजिए, लेकिन अगर आपका राबता, इत्तिसाल, कनेक्शन खुदा से टूटा हुआ है तो आप बेकार हैं, बेमाना हैं, आपका कोई वजूद नहीं। सुनिए, एक मर्तबा अस्कर, लश्कर, फौज, दबदबा के साथ कौन बढ़ा? फिरौन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बढ़े, न उनके पास अस्कर, न लश्कर, न फौज, न दबदबा, न खजाना, न शोहरत, न तख्त, कुछ नहीं है, मगर एक बंदे का राब्ता। हजरत मूसा का राब्ता खुदा से इतना कवी है कि फितरत आब ये है कि उसमें कदम रखिए या दरिया में कदम रखिए, बंदा डूब जाता है। मगर मूसा ने जब दरियाए दजला में कदम रखा तो तेजी से मरूर करते हुए चले गए। दुनिया बशरियत को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि अगर राबता कवी हो तो दरिया में भी इंसान रास्ता बना के तेजी से गुजर सकता है, और राबता टूटा हुआ हो तो दुनियावी बनावटी खुदा भी हो तो डूब जाता है। थोड़ी देर के बाद फिरौन गुजरा, मगर डूबा कि नहीं डूबा? क्यों डूब गया? का इसलिए कि फिरौन के पास सब कुछ है मगर उसका राबता खुदा से टूटा हुआ है। जवानान, राबता टूट जाता है तो बंदा डूब जाता है। तो जब खुद साख्ता और दुनियावी खुदा का ये आलम है कि अगर उसका राबता खुदा से कमजोर हो तो दुनियावी बनावटी खुदा डूब जाता है। तो बनावटी जो तख्तो ताज पर हुकूमत के लिए कुछ खलीफा रात ही बैठ गए, उनका अशर क्या होगा? तो मोर एसेंशियल और इम्पोर्टेंट ये है कि बंदे का खुदा के साथ राब्ता स्ट्रांग होना चाहिए। और इस बात के तसल्सल के लिए एक बात और अर्ज कर दूं ताकि जरा उस पर मोहर लग जाए गुफ्तगू की। अजीजम, जवानाने मन, याद रखिए, राब्ता इतना अहम है, इत्तिसाल आपका इतना अहम है कि इससे आपको कुदरत मिलती है। अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, जब अब्राहा का लश्कर, फील वाला लश्कर, एलिफेंट वाला लश्कर चला, हजरत अबू तालिब कि जिसकी आंखों के पुतलियों में अरब के सुरमाओं का मुस्तकबिल तैरता था, उनसे कहा काबे की हिफाजत की जगह नहीं, जिसका है वो हिफाजत करेगा। वो सारा वाक्य आपके सामने। मुझे बताइए, अब रहे कि लश्कर को फना या कास की माकूल चबाया हुआ भूसा किसने बनाया? का परिंदों ने। कौन से परिंदे? का अबाबील। कितने छोटे से परिंदे। छोटे से परिंदे में इतनी कुव्वत कहां से आ गई कि हाथी के लश्कर को वो कासफी माकूल चबाया हुआ भूसा बना दे? परिंदे में तो कुव्वत कहां से आ गई? आवाज आएगी, परिंदे में कुव्वत राबते की वजह से आई है। परिंदे का राबता खुदा से, वहां से परिंदा आया है। तो अगर वहां से परिंदा है, उसका राबता अल्लाह से स्ट्रांग हो, तो एक छोटा सा परिंदा भी अब रहे के लश्कर को चबाया हुआ भूसा बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते?
یہ تو بے پرندہ شک ہے. قرآن ہے، یہ بتائیے کہ قرآن ہے، پرندے کی صحیح چونچ بات. میں پنجوں میں جو کنکر تھے، حجر تھے، پتھر تھے، ان کو شعور کہاں سے ملا کہ ایک بھی پتھر کعبے کی چھت پہ نہیں گرا؟ گر سکتا تھا نا، نہیں گرا. تو پتھر یا کنکر بھی خطا نہیں کرتے اگر ادھر سے آئے ہوئے ہوں. تو جب صحیح. کنکر خطا نہیں کرتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خطا کریں گے؟ دنیا کے لوگوں کو یہ سبحان اللہ. سمجھانے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں رابطہ سب سے زیادہ اہم ہے. اتصال خدا سے، امام سے، حجت خدا سے مضبوط کیجئے اور قوت اور طاقت اور قدرت کو اچیو کیجئے. سبحان اللہ. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو عبد اور معبود کے درمیان رابطہ ہے، جو اس کی فصیل ہے، وہ اس کے جو وہ پردہ ہے وہ کتنا قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے کیا ثمرات انسانی زندگی کے اوپر، قوموں کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. اس کو حضور قرآن آپ نے ایک ادلہ کے طور پہ جو ہے پیش کیا. تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین آگے اور بڑھائیں گے، کیونکہ دامن وقت جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آخر میں جو بالکل 5 منٹ ہمارے پاس رہ جائیں، اس میں ہم آج سے جو ہے وہ مصائب کا بھی تھوڑا سا آغاز کر دیں. قبلہ آپ 3 گروہوں کے نام بتا رہے تھے، 2 تک پہنچے تھے. ایک وہ جو کہ غافل تھے، جنہوں نے قیام نہیں کیا. دوسرے خوف تھا. اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، لوگ عموماً ہر سال ان کی میموری ریفریش کرنی پڑتی ہے، ان کو ہر دفعہ سمجھانا پڑتا ہے. 1400 سال سے ہم سمجھاتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ جی امام حسین علیہ السلام کو جہاں کوفے کا نام آتا ہے اس کو نتھی کر دیتے ہیں شیعوں کے ساتھ. حالانکہ کوفہ ایک چھاونی تھا اور پوری دنیا سے وہاں پر ہر قسم کا آدمی آیا ہوا تھا، ہر طرح کا آدمی آیا ہوا تھا. تو وہاں پر شیعوں کی اصل حالت کیا تھی، جو قبائل تھے ان کا کیا معاملہ تھا، جو سردار تھے وہ کہاں تھے، جناب مختار ثقفی اس وقت کہاں تھی. ذرا سا اس میں تھوڑی سی تاریخی حوالے کی جات کو تھوڑا سا بیان فرما دیں. جی، تو میں 2 ریزنز میں نے بتایا آپ کی مختار خدمت. ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ اللہ. 2 ریزن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. سب سے پہلا غفلت، دوسرا ریزن خوف، کہ لوگوں کے خوف. دلوں پہ خوف طاری تھا. کس چیز کا خوف تھا؟ صرف جان کا خوف نہیں تھا، مال کا خوف تھا. یزید نے مثلا پورے عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کے درمیان میں جن میں ذرا سی بھی اویئرنیس پائی جاتی تھی اور اس کے جاسوس چاروں طرف پھیلے تھے، تو ان کے دل میں رعب ڈال رکھا تھا. جو یہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں جسٹیفائی نہیں کرتی ان کے سکوت کو. کبھی بھی خوف جو ہے وہ سکوت کو جسٹیفائی نہیں کرتا. خوف اسلام صحیح. نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا. خوف مردنی ہے. خوف جو ہے وہ ذلت کی مثال ہے. اگر خوف کھا کے انسان خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے. جس زمانے میں بھی مظلوموں نے خوف کر کے ظلم کے مقابل میں سکوت اختیار کیا تو وہ ذلت کا شکار ہوئے. تو اسلام میں ہرگز سکوت در برابر ظالم بسبب خوف یعنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک تیسری چیز جو سب سے بڑی تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں غفلت اور خوف کے علاوہ وہ یہ کہ اصلاً کیا نام ہے مسلمان جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بیدار بھی کر دیا تھا، لوگوں کے اندر وہ اویئرنیس بھی لائے تھے، ٹھیک ہے. اور سب کو باقاعدہ متعدد مقامات پر آپ نے خطبے دیے، متعدد مقامات پر آپ نے آگاہ کیا، تمام بلاد اسلامی تک خبر پہنچا دی. حتیٰ آپ کی خدمت میں عرض کریں یمن کتنی دور ہے حجاز سے؟ حجاز سے یمن حجاز سے یمن اچھے خاصے فاصلے میں، مدینے سے یمن کا فاصلہ اچھا خاصا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. یمن تک خبر پہنچ گئی تھی، یمن سے لوگ تیار تھے کہ امام آپ آ جائیے یمن، ہم آپ کو یمن میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے تھے راستے میں وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی سواری دینے کو تیار تھے. عبید اللہ ابن رحمان جیسے لوگ جو تھے وہ کیا امام حسین سے کہنے لگے آپ ہمارا گھوڑا لے جائیے، ہماری سواری لے جائیے، آپ ہم سے مدد نہ تلوار لے جائے، ہماری تلوار لے لیجیے، آپ یہ ہم سے لے لیجیے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تین اسباب جو تھے کہ جس کی طرف مولا کائنات نے خطبہ جہاد جو نہج البلاغہ میں ہے خطبہ نمبر 96 اس میں مولا کائنات نے تکاسل یعنی دینی فریضے سے فرار اس کی طرف اشارہ کیا. یہ پورے عالم اسلام میں چھایا ہوا تھا. اب میں یہاں ایک جملہ کروں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر امام جو لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں امام برحق کم از کم اپنا اسلامی فریضہ سمجھ کے تو قیام کرتے، اور تاریخ نے کہیں بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا.
تاریخ اس سلسلے میں مکمل خاموش رہی. تاریخ نے بالکل اس پہ یعنی اس قدر زوم کیا، امام حسین کی شہادت کو بیان کیا، سب کچھ. اس موضوع کو کیوں نہیں ذکر کرتے؟ کیا یہ مسلمانوں کا فریضہ نہیں تھا؟ یہ تمام جرائم دیکھنے کے بعد مسلمان اپنا جو ہے وہ اپنی زبان کھولتے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اصل دینی غفلت، دین سے کیا نام ہے، دین کی دینی ذمہ داری سے سبک دوشی کا لحاظ کرنا اور اس فریضے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ سب سے بڑا جرم تھا جو اس زمانے میں لوگوں کے درمیان میں لوگوں کے رائج تھا. وہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس کوفے کے حالات جو تھے وہ کیا تھے، کوفے میں جو کہا جاتا، ہر سال کہا جاتا شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو علیہ باللہ قتل کیا. تو میں اس کے لیے دیکھیں، خود مجرم اگر اعتراف کر لے تو کافی ہوتا ہے. اور امام حسین اسلام کے جملے بھی ہیں، امام حسین اسلام کے جملے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کون لوگ قتل کر رہے ہیں. جی میں وہ بھی عرض کر رہا ہوں. ایک تو امام حسین کے جملے ہیں، اگر میں کہتا ہوں امام حسین کے جملے کو تاریخ نہ مانے ایک لمحے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالے، تو مثلا وہ ابن زیاد کے جملے کو تو ضرور ہائی لائٹ کریں گے. عبید اللہ ابن زیاد جب 11 محرم کو، یہ شہید مطہری اور دیگر بزرگ علماء نے مختلف تاریخوں سے نقل کیا، وہ 11 محرم کو جب یہ کارواں، آپ ریسیو کریں گے یا میں کہہ دوں؟ جی آگے مختصر سی کال لے لوں، لانگ ڈسٹینس کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام، فرمائیے. آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی. بسم اللہ، کنٹینیو کریں. بسم اللہ. 11 محرم. البتہ میں ایک بریکٹ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. یہ سارے اس طرح کے جو جملے ہیں نا کہ امام حسین کو شیعوں نے مارا، یہ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے کہ جس کا تمام مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. میں بالکل میجورٹی مسلمان کی اس طرح کی خرافات نہیں کہتی ہے، اور اسلام مسلمانوں کی میجورٹی جو ہے وہ اس طرح کے نظریات کی قائل نہیں. ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو اس طرح کے، جو چاہے وہ ناصبیوں کا ٹولہ کہہ لیجئے یا مثلا تکفیریوں کا ٹولہ کہہ لیجئے، وہ اس طرح کی خرافات پھیلاتا ہے. تو اب آئیے ابن زیاد 11 محرم کو اس کا اسٹیٹمنٹ سنیے. وہ جب قافلہ کاروان اسیروں کا پہنچتا ہے تو وہاں وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اظہر الحق علی الباطل. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے حق کو باطل پہ کامیابی عطا کری. اس کے بعد کہتا ہے کہ امیر المومنین یزید کو تم اہل بیت پر فتح عطا، رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس پہ، اور جو بھی اس کی تائید کرے اس پہ بھی. ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں. اور جس نے اس کو بٹھایا اس پر بھی. جی من سمعت بذلک ورضیت بہ. ٹھیک ہے. تو اب خود عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کیا نام ہے، ہاں، اظہر امیر المومنین یزید و شیعتہ علیکم اہل البیت، لفظ استعمال کیا اس نے، تاریخ میں درج ہے. امیر المومنین یزید اور اس کے، یعنی علیہ اللعن، یزید اور اس کے شیعوں کو آپ اہل بیت پر کامیابی عطا کری. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے صاف صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں جو شیعہ تھے موجود کوفے میں، وہ ابن زیاد اور یزید کے شیعہ تھے. جو امام حسین علیہ السلام کے شیعہ تھے، میں آپ کی تاریخ میں عرض کروں، اس کو جا کے کھنگالیں. اچھا، وہ شیعہ بھی وہاں پر شیعہ بھی کئی طرح کے تھے نا، شیعہ عثمان، شیعہ علی، شیعہ ابو سفیان، خالی ایک شیعہ نہیں نا. جن کا یا شیعۃ آل ابی سفیان، ابو سفیان، یہ معروف خطبہ امام کا عصر عاشور. ٹھیک ہے. اور متعدد مقام پر خطاب کیا کوفے والوں کو. ٹھیک ہے. تو کوفے میں پراکندگی تھی، وہاں مختلف قسم کے گروہ تھے. وہاں عثمانی شیعہ بھی تھے، جناب عثمان کو خلیفہ برحق ماننے والے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، مولا کائنات کے ساتھ بیعت کرنے والے بھی ایسے لوگ تھے. سارے لوگ وہ نہیں تھے کہ اہل سنت والجماعت. تو یہ تو السن والجماعت سے کے بعد تعبیر ہوا نا، ایک اس پر جہاں پر جمع کیا گیا سب. یہ تو تاریخی تعبیر بعد میں آئی ہے، بنی عباس کے زمانے میں، متوکل کے زمانے میں. السن والجماعت. جی، اب اس زمانے میں جو جس مشرب کو فالو کرتا تھا، جو جس کو اپنا سرگرہ، اپنا رئیس اور اپنا امام اور اپنا رہبر مانتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کے شیعہ ہیں. یعنی شیعہ مطلب کیا؟ اس کے فوٹ سٹیپ پہ، اس کے نقش قدم پہ چلنے والے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ فرض کیا علویوں کو کیا کہا جاتا؟ شیعۃ علی. کس لیے کہا جاتا؟ رسول خدا نے وہ تعبیر بھی نا، جب سورہ بینہ نازل ہوا، اس کی یہ آیت نازل ہوئی کہ 2 منٹ اور ہیں تاکہ پھر میں سورہ بینہ جب نازل ہوا تو رسول خدا نے کہا کہ انت و شیعتک
हुमुल फाइजून, ठीक है, हम खैरुल बरिया, ए अली आप और आपके शिया खैरुल बरिया, यानी आप शिया और आपके नक्शे कदम पे चलने वाले। तो शिया का चलने मतलब वाले, नक्शे सही। कदम। तो कूफे में जनाब उस्मान के नक्शे कदम पे चलने वाले भी थे, अबू सुफियान यानी बनी उमैया के नक्शे कदम पे चलने वाले भी थे, और आपकी खिदमत में अर्ज करें हजरत अली और इमाम हुसैन, इमाम हसन के नक्शे कदम पे चलने वाले भी थे, ठीक है। तो और उसके बाद कुछ अबीद और गुलाम थे जो मसन क्या नाम है, वो कबीलाई निज़ाम के ताबे थे कि जो उनका सरदार कहेगा वही उसको फॉलो करेंगे। मेजॉरिटी को इन 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ऐसी सूरतों में वो एक हिस्सा के जो शिया तो अली इब्न अबी तालिब था, जो इमाम हुसैन को इमाम बरहक मानता था, उनमें से जितने लोगों के लिए भी मुमकिन था वो सब आए कूफे से इमाम हुसैन की मदद करने के लिए। मेजॉरिटी शुहदा की करबला में कूफे वालों की है, जितने भी सरगना है, जितने भी जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और जितने भी, ये मैंने एक नाम लिया आपकी खिदमत में अर्ज सरदार। करें, जी हाँ, जी हाँ। सरदार भी जितने थे वो मेजॉरिटी शुहदा की अगर आप निकालें तो कूफे में औसत कूफे, अगर निकलेगा 100 में 80% शुहदा करबला में कूफे के हैं, 80% शुहदा करबला में कूफे, नहीं, 20% ये तो एक प्रोपेगेंडे के तौर पे कूफा कर किया गया। तो मैं सवाल उठाऊं कि मदीने से कितने आए? क्या नहीं जानते थे कि ये किसका फर्जंद है? ये ये मैंने ये जो जो अभी ये जो कहा, मस्तूरात ये जो मस्तूरात साथ है, ये किसके घर की मस्तूरात है? तो मदीने से कितने शहीद है? मदीने ने मैंने कितने शहीद दिए? कि अगले इमाम सवाल उठा हुसैन सकते हैं? हाँ? अलैहिस्सलाम को वो लोग जो इमाम बरहक ना भी मानते थे लेकिन मुसलमान तो थे, उनका इस्लामी फरीजा था कि नहीं कि इन तमाम जराइम को देख के उसके खिलाफ आवाज उठाएं। जबकि इमाम हुसैन बता भी चुके थे, हज में खुतबा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मुख्तलिफ अपने यानी हमराहियों के जरिए, जनाब अब्बास ने खुतबा दिया, क्या खाने काबा में खुतबा दिया, अला बामिल क्या नाम है बैतुल्लाहिल हराम, ठीक है, खाने काबा की छत पे जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज करें खुतबा दिया जनाब अब्बास, और तमाम मुख्तलिफ साहबा ने, जनाब ज़ुहैर जब साथ हो गए वो भी खुतबे देते रहे, हत्ता जनाब हुर उन्होंने भी रजस पढ़ाया और लोगों को आगाह किया है जब आ गए हुसैन के यानी काफिले में। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ जो लोग थे इमाम हुसैन के साथ, मैं शिया की डेफिनेशन आप सुनते आए, ज्यादा तफसील नहीं, बिल्कुल शिया सही। जो फुट फॉलो करे, जो आशिक हो फुल जो टाइम उनको फॉलो कर। इमाम, अच्छा किबला, ये अभी 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 चूंकि पूरा अशरा है, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही जो है वो एक तहकीक तलब भी है और इसको तफसील तलब भी है, क्योंकि इसको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देते हुए नहीं गुजरेंगे, बल्कि इसको अजहानों के अंदर हमने मुंतकिल करना है, जो हकायक है, जो सच्चाई है, जो तारीख की जो हकीकतें हैं, उसको पूरा बयान करना है। तो इसको यहाँ पे अभी हम रोकेंगे किबला, ताकि इसको तफसील के साथ आने वाले दिन इंशाअल्लाह और मजीद यहाँ से इसको आगे बढ़ाएं। किबला कल पास हमारे पास आखिरी जो है वो तकरीबन 9 मिनट मौजूद है, 8 मिनट। इसमें हमने आखिर में 5 मिनट मसाइल भी कर दिए, तो छोटा सा एक सवाल भी करता चलूं, अगर उस पर इशारतन आज गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इंशाअल्लाह कल इसको प्रॉपर जो है वो फॉलोअप इसका करेंगे कि नफ्स अमूमन किसे कहते हैं और रूह किसे कहते हैं। क्या अमूमन लोग सवाल करते हैं कि ये एक ही शय की 2 किस्में या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? इसको एक मुख्तसर अगर इस पे आप गुफ्तगू का आगाज फरमा दें, इंशाअल्लाह कल चाहे तो इस पर तफसीलन बात कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। यकीनन ये सवाल भी तफसील तलब है, और खुलासतन ये कि नफ्स और रूह अलग अलग दोनों का ताल्लुक है, नफ्स अलग है, रूह अलग है। और इस पर इंशाअल्लाह क्योंकि 7 मिनट आपके पास रह गए हैं, कल तफसील से इंशाअल्लाह कि नफ्स किसे कहते हैं, नफ्स की किस्में कितनी हैं। कुरान की रूह से अगर हम देखें तो नफ्स की जो 3 किस्में हैं, फिर उसकी 6 किस्में बनती हैं। रूह क्या है, कुरान ने रूह को क्या कहा, मसलन कुल रूह मिन अम्र रब्बी। ये तमाम चीज़ें तफसीली तौर पर नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि रूह का अमल क्या है, रूह की कैफियत क्या है, रूह कहते किसे हैं, नफ्स की कैफियत क्या है, नफ्स का अमल क्या है, ये तफसील से इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करूँगा। ज़ुब्दतन एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैंने बिल्कुल सही। मासबक की बात अर्ज़ कि मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अहले बैत अतहार के चाहने वाले, मक्का और मदीने में जो हकीकी चाहने वाले थे वो 20 से ज्यादा नहीं थे। और यही वजह है कि आप देखें अभी जैसे मौलाना ने इरशाद फरमाया कि कितने लोग मक्का से आए, कितने लोग मदीने से आए। आप ले लें कॉल, 1 मिनट है आपके पास। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम, ये आप करो बातों की बात हो रही है। जी जी, आपकी बात हो रही, फरमाइए मेरे भाई। आवाज आ रही है? जी जी, फरमाइए, आप फरमाइए, आवाज आ रही है, फरमाइए। ये जो है ना वाकया बात बहुत बार आ गया था इस्लाम के अंदर। तो कुछ लोग कहते हैं जी कि ये शियों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया है,
جبکہ میں نے جس طرح کے واقعہ جو رات میں اصحاب رسول کے بیٹے اور 17 ساتھی رسول بھی تھے تو پھر امام حسین جی اچھا، کتنے اصحاب تھے، ان کی کتنی اولادیں تھیں، وہ سب تفصیل سے اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا. اور یہ آپ کا سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں، اور یقیناً یہ پورے تسلسل کے ساتھ پورے اس کی گفتگو کر رہے ہیں. جب قیام امام حسین السلام کی جب بات ہو جاتی ہے تو اس میں تمام چیزیں انکلوڈ ہوں گی انشاءاللہ، کہ اس میں جو مخالفین تھے جس طرح سے. جی ہاں جی ابھی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شامل کریں گے اس کو. جی ہاں شامل کریں گے اس کو انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی قبلہ قلب وصاب اس پر ایک جملہ اگر فرما کے اور تیزی سے پھر ہم مصائب کی جانب بڑھیں. انہوں نے جو کہا کہ اس کے اندر کیوں مطلب امام حسین السلام کو قتل کرنے کے لیے صحابہ اور ان کی اولادیں بعض کیوں شامل تھی، مطلب وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین ابن علیہ السلام کی کیا فضائل ہیں، آپ کون ہیں؟ جزاک اللہ. اس کا جواب میں مولا کے قول ہی سے دے دوں. امام حسین نے خود ارشاد فرمایا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. یہ افراد وہ ہیں کہ جو عبید الدنیا ہے، دنیا کے غلام ہیں. دین تو صرف ان کی زباں پہ ہے، لسان پر ہے. ظاہراً یہ دیندار بنتے ہیں یا دین دکھاتے ہیں، مگر روح دین ان کے دل میں دین ہے ہی نہیں. دین کی جو کوالٹی ہے یا دین کی جو خوبی ہے، جو ایکچوئل دین ہے، ان تک نہیں پہنچا. وقت گزر گیا، 4 منٹ آپ کے پاس ہیں. آپ نے جیسے ارشاد فرمایا، میں ثواباً سنتاً چند فقرے عرض کروں گا کربلا کے حوالے سے کہ عزاداران مظلوم کربلا یقیناً آج پوری دنیا میں مظلوم کربلا کی شہادت کا پرسہ ہر وہ فرد دے رہا ہے کہ جس کا اتصال، جس کا رابطہ اس آواز سے ہے جو روز عاشورہ زمین کربلا سے فرزند زہرا سلام اللہ علیہ نے بلند کی کہ حل من ناصر ینصر. اگر یہ آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے تو بغیر تفریق مذہب و ملل انسان لبیک کہتا ہوا، گریہ کرتا ہوا مقتل کی طرف آتا ہے، کربلا کی طرف آتا ہے، فرش حسین کی طرف آتا ہے. عزیزوں، خدا آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے کنیکٹ ہو جائیے کربلا سے اور ذرا کربلا چلیے. واقعاً اگر انسان ہے اور اس کا دل نرم ہے تو کچھ کہنے کی یا پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسے سارا منظر دکھائی دے گا کہ کربلا میں ایک چھوٹی سی 4 سال کی بچی ہے جس کے رخسار پر تماچے لگ رہے ہیں. کربلا کے ایک اندھیرا جنگل ہو، ایک یتیم بچی ہو، اس کے رخسار پر تماچے لگ رہے ہیں. اس کے گوشوارے اتارنے کے لیے ظالم اس کی پشت پر نیزہ مار دے اور وہ بچی زمین کربلا پر بے ہوش ہو کے گر جائے. سخت مصائب ہیں عزیز، ہم کیا کریں؟ کربلا کے ایسے درد کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کیوں نہ ہم 1400 سال سے روئیں؟ وہ بچی چیختی ہوئی آواز دیتے ہوئے بابا کو پکار رہی تھی. نیزہ ظالم نے مارا، بچی زمین کربلا پہ گر گئی. ایک فقرہ عرض کروں گا. جب بچی کو ہوش آیا، بچی نے ایک جملہ کہا تھا، ظالم اگر مانگ لیتا تو میں یہ گوشوارے دے دیتی. ننھے سے کانوں میں یہ ننھے گوشوارے تھے. ظالم اسے اتار کے نہیں بلکہ چھین کے لے گیا. خدا کی قسم میں تقریباً 17 سال شام میں تھا. مصائب کی کتابیں میں پڑھتا تھا، عربی کی کتابیں. میں سوچتا تھا کسی مقام پر جناب سیدنا کی پیاس بجھ گئی ہو. لیکن عزیزوں، کربلا سے لے کر شام تک، شام سے لے کر زندان شام تک یہ بچی صرف الاتش ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مجھے مار ڈالے. میں کبھی سوچتا تھا یہ بچی انتقال کیسے کر گئی، اس بچی کا انتقال کیسے ہو. کبھی تصور کریں عزیزوں، پیاس اس بچی کی ہڈیوں میں اتر چکی. شاید دنیا میں کوئی بچی اتنی پیاسی نہ رہی ہو جتنا سکینہ پیاسی تھی. عزیز یہ سوچ کر گریہ کرو اور اس بچی کو یاد کرو جو آج بھی مجلس حسین میں آتی، جو اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی بھیا پیاس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بھیا اگر پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے. امام سجاد نے پیاس کی کیفیت کو بتایا. یہ بتایا کہ جب پیاس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہڈیاں سوکھنے لگتی ہیں. اللہ اکبر. جناب سکینہ نے اشارہ کر کے کہا بھیا یہی کیفیت میری ہے اور شاید یہی وجہ ہے
जनाब सकीना ने भैया सज्जाद से कहा था, भैया मुझे नर्म जमीन में दफन करना। भैया प्यास हड्डियों में उतर चुकी है। अजीजो, एक फिक्रा बयान करूंगा, आपकी खिदमत में सिर्फ 1 मिनट है और खिदमत तमाम। अजीजो, सैयद इब्राहिम दिमश्की जिन्होंने जनाब सकीना की कब्र को खोदा था, ख्वाब में वो मंजर आपके सामने, उसे नहीं बयान करना, लेकिन आपने कभी तसव्वुर किया कि सैयद इब्राहिम दिमश्की ज्यादा दिन तक जी नहीं पाए। अजीजो, जब सैयद इब्राहिम दिमश्की से पूछते थे, इब्राहिम दिमश्की रोते क्यों हो, इतना तड़पते क्यों हो, आवाज दे के कहते थे, मैंने उस बच्ची को जब देखा, रुखसार पर तमाचों के निशान थे, गोशवारे छिने हुए थे, पुश्त जख्मी थी, चेहरा सुर्ख था, दामन जला हुआ था। किस कैफियत में हुसैन की बच्ची जिंदान शाम में तड़प तड़प अलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लब इन्ना इलैहि राजिऊन। वाले से इबादत और खुसूसी तौर पर अहले बैत चैनल के अराकीन को और इसके तमाम जिम्मेदारान को परवरदिगार अजर अजजल इनायत फरमा, हुज्जत खुदा के हुजूर में जी फरमा, हम सबको नूपुर में शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर है अपने दोनों मेहमानात गिरामी के। अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब ने हमें ज्वाइन किया हिंदुस्तान से, अल्लामा मिर्ज़ा अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया कुवैत सिटी से। अपनी इंतहाई ममनून मशकूर है आप दोनों हज़रात के, अपना कीमती टाइम निकालते हैं और सैयद शुहदा के जिक्र को इस आलमगीर करने में जो है वो हमारा साथ देते हैं। नाज़रीन, क़याम इमाम हुसैन और II-3 के मौजू के साथ इंशाअल्लाह जो है वो हम पूरे अशरे आपकी खिदमत में जो है वो इसी तरह से जो हक़ाइक़ है तारीख़ी वो बयान करते रहेंगे।